بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ذی وقار، ہم سب قرآن مجید کی ایک آیت کو زبانی یاد کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ اس میں اللہ رب العالمین کی کرسی کا بھی تذکرہ ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیت انتہائی عظمت والی آیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب سے کہنے لگے، اے ابو منذر، کیا تو جانتا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ خاموش رہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ابو منذر، کیا تمہیں علم ہے کہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ نے ابو منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا، ابو منذر، تجھے علم مبارک ہو، یعنی تو نے جو بات کہی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ افضل کیوں ہے؟ اس ایک آیت میں اللہ رب العالمین کے نام اور ضمیریں جو اللہ کی طرف لوٹتی ہیں 16 مرتبہ اللہ نے ذکر کی ہیں، اور اس میں اللہ کا اسم اعظم موجود ہے، الحی القیوم۔ آج آپ کو اس ایک آیت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ طبیعت آج ٹھیک نہیں تھی، گلا کافی زیادہ خراب ہے، آپ کو معلوم ہو رہا ہے، لیکن میرے بھائی اللہ آپ سب کو جزائے خیر دیں، بڑی محبت کرتے ہیں، کہیں ناغا ہو جائے تو بڑے ناراض ہوتے ہیں، پھر علامے دیتے ہیں مجھے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے علامہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے صحت عطا فرمائیں، اللہ آپ کی محبت کو اسی طرح قبول فرمائیں، اور اسی طرح آپ مجھ سے محبت کرتے رہیں، میں آپ سے محبت کرتا رہوں، اور اللہ ہماری اس آپس کی محبت کے بدلے میں آخرت میں ہمیں معاف فرمائے اور جنت میں ہمیں اکٹھا فرمائے۔ آیت الکرسی وہ آیت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کرتا ہے، اس آیت کو پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہے۔ موت آئی سمجھو جنت میں پہنچ گیا۔ یہ صورت ہمیں ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین ہے، صبح و شام کے اذکار میں اس کی تلقین ہے، رات کو سوتے وقت پڑھنے کی تلقین ہے۔ یعنی یہ ایسا سبق ہے جو ہمیں صبح و شام سوتے وقت بھی، اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً اذکار میں بھی یہ یاد کرنا ہے، ہر فرض نماز کے بعد بھی یہ سبق یاد کرنا ہے۔ تو پھر معلوم ہونا چاہیے نا کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کس قدر خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی۔ اس آیت میں شروع میں ایک دعویٰ ہے، اور پھر اس دعوے کی 11 دلیلیں ہیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے کہ نہیں ہے کوئی اور عبادت کے لائق مگر وہی۔ یہ ایک دعویٰ ہے کہ اللہ ہی صرف عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہو گیا نا۔ آگے اللہ رب العالمین نے 11 دلیلیں ذکر کی ہیں کہ یہ دعویٰ ایسے ہی ہے جیسے اللہ فرما رہے ہیں۔ اس دعوے کی پہلی دلیل کیا ہے؟
الحی وہ زندہ ہے۔ الحی کا مطلب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، جب کچھ نہیں تھا تب اللہ تھا، جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی اللہ ہوگا۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے، ہر چیز فانی ہے۔ الحی، دنیا میں کسی بھی شخصیت کو اگر لوگ معبود مانتے ہیں، اس کے لیے نظر و نیاز دیتے ہیں، یا اس کے سامنے جھکتے ہیں، یا اس کی عبادت کرتے ہیں، یا اس کو وسیلہ بنا کے دعائیں مانگتے ہیں، وہ الحی کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ پیدا ہوا ہے اور ایک وقت آیا وہ فوت ہو گیا ہے۔ جتنا مرضی اللہ کا بڑا ولی ہو، اس کی فضیلت اور عظمت اپنی جگہ پہ، لیکن وہ الحی نہیں ہے۔ القیوم، قائم رکھنے والا، تھام کے رکھنے والا، ہر چیز کو اللہ نے قائم کیا ہے، ہر چیز کو اللہ نے تھام کے رکھا ہے۔ آسمان بغیر ستونوں کے اور اتنے بلند و بالا اور اتنے لمبے چوڑے، اتنے موٹے، اللہ رب العالمین نے اس کو تھاما ہے کیونکہ وہ القیوم ہے۔ یہ دوسری دلیل تھی کہ اللہ ہی عبادت کے لائق کیوں ہے، کیونکہ وہ الحی القیوم ہے۔ یہ دو دلیلیں ہیں، وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، اور اللہ کے علاوہ یہ صفات کسی میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ رب العالمین نے تو فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے؟ آدم علیہ السلام مردہ تھے، جتنے انبیاء تشریف لائے کچھ نہیں تھے، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو تخلیق کیا، اپنے اپنے ٹائم پہ ان کو پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو نبوتیں دی، اولیاء جنم لیا انہوں نے دنیا میں۔ اللہ کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر تمہیں اس نے موت دی، اس دنیا سے پھر رخصت ہو گئے۔ اس موت کے بعد اللہ کہتے ہیں اللہ پھر تمہیں زندہ کرے گا حساب کتاب کے لیے، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ الحی القیوم کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ تیسری دلیل ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے۔ ایمان سے بتائیے، شرک کا آغاز ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے۔ شرک کا آغاز کب ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے، اور ان کی قوم کے 5 نیک لوگ، 5 تن ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان کو لوگوں نے معبود بنایا، ان کے وسیلے سے اللہ کو پکارا، ان کے وسیلے سے اپنی عبادات اللہ تک پہنچانی چاہیے، ان کے واسطے کے ساتھ انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہا۔ اس وقت سے لے کے آج تک جتنے بھی اللہ کے ولی آئے ہیں، اللہ کے نبی آئے ہیں، کیا وہ سوتے نہیں تھے؟ پھر وہ معبود کیسے ہو گئے؟ وہ اونگتے بھی تھے، وہ سوتے بھی تھے۔ آج دنیا میں جس قدر مرضی کو دعویٰ کرنے والا ہو کہ میرے پاس خبریں آتی ہیں، مجھے غیب کا علم ہے، میں مستقبل کے بارے میں جانتا ہوں، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ فضیلت الشیخ مفسر قرآن شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پہ بے شمار رحمت نازل فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ کوئی شخص اتنا نہیں بتا سکتا کہ میں رات کو سویا کب تھا، وہ جب تک آنکھیں کھلی ہیں اس کو گھڑی کی ٹک ٹک نظر آ رہی ہے، سیکنڈ نظر آ رہے ہیں، اور جب آنکھ بند ہو جانی ہے تو یہ نظر آنے بند ہو جانے ہیں۔
کوئی نہیں بتا سکتا کہ میں رات کو اتنے بج کے اتنے سیکنڈ پہ سو گیا تھا. کسی کو اتنا علم نہیں ہے. غیب کی خبریں کیا دے گا؟ مستقبل کی خبریں وہ کیا دے گا؟ اللہ کے انبیاء مستقبل کی خبریں دیتے گئے ہیں، غیب کی خبروں سے پردے اٹھائے ہیں انہوں نے، لیکن کیسے؟ وحی کے ساتھ. جتنی اللہ نے ان کو بتائی ہے اتنی ہی، اس سے زیادہ نہیں. اور کوئی بڑے سے بڑا شخص لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کا مصداق نہیں ہے سوائے اللہ کے، کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. یہ صرف اللہ ہی ہے، اور جب یہ اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس اللہ کا ہے. اللہ ہی مالک ہے. اور جن لوگوں کو غیر اللہ پکارتے ہیں، غیر اللہ کو جو لوگ پکارتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. ان کی ملکیت کا حال یہ ہے کہ آپ کھجور کو توڑو، اس کے اندر جو گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا لفافہ ہے، اور وہ اس لفافے کے بھی مالک نہیں ہیں. اولادیں کیسے دے سکتے ہیں؟ بگڑیاں کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیسے وہ بیڑے پار لگا سکتے ہیں؟ کیسے وہ آخرت میں آپ کی سفارش کر کے آپ کو نجات دلا سکتے ہیں؟ کوئی اتھارٹی نہیں ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ دلیل اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سارے کا سارا اللہ کا. اور شیخ عطا اللہ بندیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو لفافہ ہے، اس کی اللہ نے مثال کیوں دی ہے؟ وہ ایک مفسر نے بیان کیا ہے کہ یہ جو لفافہ ہے یہ بڑے کام کی چیز ہے. یہ کھجور کی مٹھاس گٹھلی کی طرف نہیں جانے دیتا، اور گٹھلی کی کھٹاس کھجور کی طرف جانے نہیں دیتا. یہ اس کا فائدہ ہے. لیکن اگر یہ پردہ اتار دیا جائے تو اس کی کیا ملکیت ہے، کیا حیثیت ہے؟ کتنے میں بک جائے گا؟ 1 کروڑ پردہ ہو، کتنے میں بک جائے گا؟ کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے. اتنی گھٹیا ویلیو والی چیز جو صرف پردہ رہ جائے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اللہ کہتے ہیں یہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں. اور مفسر نے بیان کیا ہے، کہتا ہے میت کو قبر میں کھجور کی گٹھلی سمجھو، قبر کو کھجور سمجھو، میت کے اوپر جو کفن ہے اس کو وہ لفافہ سمجھو، اور تم جن کو پکارتے ہو وہ اپنے کفنوں کے بھی مالک نہیں ہیں. وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. مالک کل وہ ہے، مختار کل صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے. یہ چوتھی دلیل تھی. آگے اللہ رب العالمین فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. آج لوگ کہتے ہیں ہم سفارش کریں گے، پردہ دار عورتوں کا پردہ اتروا دیتے ہیں کہ ہمیں اپنا چہرہ دکھاؤ، قیامت کو تمہیں پہچانیں گے کیسے کہ تم ہماری مریدنی تھی ہیں؟ یہ کہتے ہیں پردہ اتارو، چہرہ دکھاؤ، ہم نے تمہاری شفاعت کرنی ہے، ہم تمہیں بچائیں گے. اللہ کہتے ہیں اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں سفارش کرے گا کون؟ کوئی نہیں. اللہ کے نبی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کریں گے. آپ سفارش سے پہلے اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، حمد و ثنا بیان کریں گے. اور آپ نے فرمایا میں اللہ کے ایسے الفاظ کے ساتھ حمد و ثنا بیان کروں گا جو ابھی مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے اللہ سکھائے گا اس وقت. عالم الغیب کون؟ اللہ ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا.
جس کی اجازت ہوگی اسی کی سفارش ہوگی، جس کو اجازت ہوگی وہی سفارش کرے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنی منمانی کرے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جبریل امین کیا ان کا روب دبدبا ہے، کیا اللہ رب العالمین نے ان کو شان دی ہے، ان سمیت سارے فرشتے بھی قطار میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کی اجازت کے بغیر تو بات نہیں کر سکیں، سفارش کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ سفارش کا حق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو پھر عبادت کے لائق کون ہوا؟ اللہ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے ہے جو پیچھے ہے اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ کوئی جانتا ہے؟ نہیں، اللہ کے علاوہ یہ کوئی نہیں جانتا۔ عالم ارواح کہاں ہے جی؟ جنت کہاں ہے؟ جہنم کہاں ہے؟ کس نے جنت میں جانا ہے؟ کس نے جہنم میں جانا ہے؟ کس نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے؟ کس نے عارضی طور پہ جانا ہے؟ کون جانتا ہے؟ تو پھر معبود کون ہوا؟ اللہ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہر چیز کو جو ہمارے آگے ہے جو ہمارے پیچھے ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم سے کوئی شخص اس کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ نے وحی کے ذریعے انبیاء کو جو علم عطا فرمایا ہے وہ جتنا اللہ نے چاہا ہے اتنا عطا فرمایا ہے، اس سے زیادہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں کوئی پتا خشک ہو کے زمین پہ گرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں پتا فلاں جگہ پہ فلاں زمین پہ فلاں درخت سے گر گیا ہے؟ اللہ کو پتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تو حضرت خضر نے بتایا کہ میرا اور آپ کا علم اور یہ ساری دنیا کا علم جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ ایک چڑیا کو دیکھا سمندر سے اس نے چونچ میں پانی لیا ہے، کہنے لگے یہ سمندر سے جتنا پانی کم ہوا ہے میرا تمہارا اور سب کا علم اللہ کے علم سے ایسے ہی ہے۔ اللہ کا علم سمندر ہے، ہم سب کو جو علم ملا ہے وہ ایک قطرہ ہے، کیا مقابلہ ہے؟ اللہ جیسا علم نہ کسی کے پاس ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی ہو سکے گا۔ تو پھر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، معبود صرف اللہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین سے وسیع ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ سب سے بڑی کیوں جی؟ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے۔ اللہ کا عرش کتنا وسیع ہے ہمیں نہیں پتا۔ اللہ کی کرسی کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، واسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے اللہ کی کرسی۔ یہ کرسی کا ذکر آیا، اسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ وہ بینظیر بھٹو بھی آیت الکرسی پڑھتی تھی، وہ کسی نے کہا آیت الکرسی پڑھتی ہو؟ اس نے کہا ہاں پڑھتی۔ اس نے کہا کیا پڑھتی؟ اس نے کہا کرسی 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 کرسی۔ اس نے کہا تم منکنا بڑی تیزی سے پھینکتی ہو تسبیح کا، اتنی سپیڈ سے تو آیت الکرسی نہیں پڑھی جاتی۔ اس نے کہا نہیں پڑھی جاتی ہے، کرسی کرسی کرسی، یہ کتنی سپیڈ سے پڑھی جا رہی؟ یہ کرسی کرسی پڑھنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آیت الکرسی کو سمجھیں، صبح و شام یاد کرنے والا سبق ہے، رات کو سوتے وقت یاد کرنے والا سبق ہے، ہر نماز کے بعد یاد کرنے والا سبق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین سے وسیع ہے۔ زمین کا آج تک کو قطر ماپ سکا ہے کہ کتنی ہے؟ آسمانوں کا حجم کوئی نہیں ماپ سکا،
اور کسی کو علم نہیں ہے کہ آسمان کتنے وسیع ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میری کرسی ان سے بھی وسیع ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی کرسی اس قدر وسیع ہے، اس کے باوجود اللہ کے عرش پہ وہ ایسے ہے جیسے کھلے میدان میں ایک چھلا پڑا ہو۔ اللہ کی کرسی عرش پہ ایسے ہے جیسے کھلے میدان میں چھلا پڑا ہو۔ کھلے میدان میں چھلا پڑا ہو، باقی سارا میدان کتنا بڑا خالی ہوگا۔ اللہ کا عرش کس قدر وسیع ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ اللہ کی کرسی جو آسمان و زمین سے وسیع ہے، اور وہ کرسی عرش پہ ایسے ہے جیسے کھلے میدان میں ایک چھلا ہو۔ اوے معبود کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لوگ دھوکے میں ہیں، لوگ غلط فہمی میں ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور لوگ چڑھتے ہیں، لوگ اس نام سے، توحید کے نام سے چڑھتے ہیں، اور تمہیں شرک کی بدبو نے اس قدر بدبودار اور گندا کر دیا ہے۔ اور ایک کہتا ہے کہ توحید تک کا تو نام ہی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے، اور تم جاہل ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ توحید کا لفظ بھی قرآن و حدیث میں ہے، توحید کی قسمیں بھی قرآن و حدیث میں ہیں۔ کس جاہل نے کہا ہے نہیں ہے؟ دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین سے وسیع ہے، اور اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے نا ہر جگہ پہ اللہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ قرآن و سنت نے یہ عقیدہ ہمیں نہیں دیا۔ 6 مرتبہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کی کیفیت کے بارے میں پوچھ نہیں سکتے۔ ولا یؤودہ حفظہما، 10ویں دلیل، 9ویں دلیل، اللہ کو آسمان و زمین کی حفاظت تھکاتی۔ ہم روز تھک جاتے ہیں، صبح کام کرتے ہیں، شام کو تھک جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑے لوگ جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ تھک جاتے تھے۔ اللہ نے اسی لیے رات کی نیند رکھی ہے کہ رات کو تم آرام کرو، اگلے دن پھر فریش ہو کے اپنے کام کے لیے نکل جاؤ۔ کائنات کا ہر شخص تھکتا ہے، کائنات کا بڑے سے بڑا ولی تھکتا ہے، اپنے کام کرتا ہوا تھکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کے پورے نظام کو چلانا، ان کی حفاظت کرنا اللہ کو تھکاتا، تو پھر معبود کون ہوا؟ جو غیروں کے وسیلے ڈھونڈتے ہیں وہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، وہ اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں۔ 9ویں یہ دلیل، 10ویں دلیل وَهُوَ الْعَلِيُّ، اور اللہ سب سے بلند و بالا ہے، العظیم، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ 11ویں دلیل تھی۔ یہ ایک آیت، اس میں خالصتاً اللہ نے توحید کے موتی پروئے ہیں۔ جس بندے کو یہ 11 دلیلیں سمجھ آ جائیں، اللہ اس کی عقل سے پردہ ہٹا دیتے ہیں اور اس کو عقیدہ توحید نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کو یہ بھی سمجھ نہ آئے تو پھر اللہ رب العالمین سے وہ عافیت کا سوال کرے، اس کے علاوہ اور کچھ رہ نہیں جاتا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، اگر کسی کو اب بھی توحید سمجھ نہیں آئی تو پھر مجبور کر کے کسی کو مسلمان نہیں کرنا، پھر ضرورت نہیں ہے کسی کو مجبور کرنے کی، گن پوائنٹ پہ مسلمان بنانے کی۔ یہ دلیلیں کافی ہیں، اور یہ 11 کی 11 چیزیں، یہ 11 کی 11 صفات اور خوبیاں اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جو مانتا ہے وہ دلیل لائے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لو اگر تم سچے ہو۔ اور اللہ کی قسم کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سورت کی اس آیت کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، اسے پڑھنے کی توفیق دے، اسے اپنی زندگی میں سمجھنے کی اللہ توفیق دے، اسی کے مطابق ہمارا عقیدہ اور نظریہ بنائے، اور اللہ اسی پہ ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے
اور اسی پہ اللہ موت دے۔ وما توفیق صدق اللہ العظیم۔